خاور صاحب بہت بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو موجودہ پاکستان کی سیاسی حالات ہیں، خاص طور پر معاشی تناظر میں اور بین الاقوامی برادری سے جو ہمارے تعلقات ہیں، اس تناظر میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ موجودہ جو حالات ہیں یہ تو بہت سے لوگ پہلے سے اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ اور ان کے ہینڈ پکڈ سیاستدان چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ تو یہی نکلنا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی پہلے ہینڈ پک نہیں ہے جنہوں نے گند ڈالا ہے. ماضی میں بھی جن لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آگے لاتی رہی حکمرانی کے لیے، ان کے بھی اللہ تللے تھے، لیکن آن دا ٹاپ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے اپنے اللہ تللے، اپنی ان کی جو لائف سٹائل ہے، ان کی جو پروفیشنل ڈیمانڈس ہیں، اور پھر ان کا جو پبلک کے ٹیکسز پہ جس طریقے سے وہ اپنا حق جماتے ہیں، آہستہ آہستہ ہم یہاں تک پہنچ گئے. غیر ضروری جو ہیں وہ ان کے ریٹرکس ہیں، انہوں نے عجیب و غریب لوگوں کے ذہن میں ایک ایسا خوف بٹھایا ہوا ہے کہ اگر ہم اپنی اس کو دفاع کو مضبوط نہیں کریں گے تو ہمیں انڈیا کھا جائے گا یا ایسا. اور اسی چکر میں پھر انہوں نے وہ کشمیر کے ایشو کو لے کے، افغانستان کو لے کے ایسے جو ہے نا جس کو کہتے ہیں جن بھوت پیدا کر دیے، میں تو کہوں گا، جو سارا یہ ٹیررزم کی فیکٹری لگائی. اب یہ ساری کی ساری چیزیں ہوا میں تو نہیں ہوتی، اس کے لیے سرمایہ چاہیے. اب آپ کے پاس نا وہ ٹیکس سسٹم ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو کرتی ہے وہ کرتی ہے، پھر اس کے بعد دوسری جو اشرافیہ کے ان کے سہولت کار ہیں، جس میں فیوڈلز ہیں، جس میں بڑے بزنس مین ہیں، سول بیوروکریٹس ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں اس میں شامل ہیں. اور ڈیفینیٹلی جب آپ چودھری شجاعت اور اس قسم کے باگڑ بلوں کو لا کے بٹھا دیں گے، صرف جو لیجیٹمیٹ پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے، اور جو پبلک کا مینڈیٹ ہے اس کو انجینئر کرنے کے لیے، تو پھر تو ظاہری بات ہے یہی ہونا ہے. اور آج آپ کے سامنے ہے کہ پہلے نواز شریف تھا ان کا بہت لاڈلا، اب عمران خان تھا، آج دونوں ہی گالیاں دے رہے ہیں. دیکھنے میں تو یہ لگ رہا ہے کہ شہباز شریف ان کی ہر بات مان رہا ہے، اور لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ پنجاب میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. آج ہر طرف سے گالیاں پڑ رہی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر جو آپ کی فارن پالیسیز ہوتی ہیں اور جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہوتے ہیں، اس کا تعلق آپ کی انٹیریئر اور داخلی امور سے بہت جڑا ہوا ہوتا ہے. جب آپ سارے جہان پوری انٹرنیشنل کمیونٹی سے ڈبل گیم کرتے رہیں گے اور بتائیں گے کچھ، کریں گے کچھ، تو آپ پہ تو کوئی اعتبار نہیں کرے گا. آپ کے جو نزدیک ترین الائز تھے سعودی عرب اور اس قسم کے، انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا آپ کے اوپر سے. تو اب اس کا جو حل ہے وہ یہی ہے کہ جو آپ سے ڈیمانڈ ہو رہی ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی طرف سے اور بین الاقوامی برادری کی طرف سے، اس کو پورا کریں. اچھا، آپ کئی سال سے واشنگٹن میں ہیں، اور ہمارے یہاں ایک تھیوری بیان کی جا رہی ہے بڑے شد و مت کے ساتھ کہ واشنگٹن کی بڑی ایک سازش ہے یہاں سے کی گئی ہے پچھلی گورنمنٹ کو اوور تھرو کرنے میں. آپ بھی یہاں پہ اتنے سال سے رہتے ہیں، آپ کی اسٹڈی ہے، آپ لوگوں کو جانتے ہیں. آپ کے خیال سے اس بات میں کتنی سچائی ہے بیسڈ آن یور نالج؟ یار اٹ از جسٹ گاربیج. جو چیز جو بات کی جا رہی ہے نا، وہ جو مطلب ایکومولیٹڈ اینٹی ویسٹ، اینٹی امریکن جو سینٹیمنٹ ہے، اس کو ابھار کے اور لوگوں کو جذباتی کیا جا رہا ہے. اس کا کوئی تعلق حقیقی طور پہ ہے نہیں ہے. جو بتایا جا رہا ہے وہ تو کمپلیٹلی ٹریش. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس سے زیادہ سخت باتیں ہوئی ہیں آپ سے، انہوں نے ڈائریکٹ کی ہیں
انہوں نے فون کر کے کہا کہ اگر ہمارے ساتھ نہیں ہوگے تو ہم تمہیں مطلب وہ بنا دیں گے اپنا جس کو اسٹون ایج میں لے جائیں گے. اس سے زیادہ سخت باتیں بھٹو کے حوالے سے ہوئی ہیں, آپ کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے ہوئی ہیں. یہ ذری سی بات کہ ایک کوئی مطلب ہے وہ ٹاپ لیڈر بھی نہیں ہے, یہاں کا ٹاپ آفیشل بھی نہیں ہے, اسسٹنٹ سیکرٹری ہے, اس نے آپ کی جو یہ حرکت کہ آپ عین اس وقت وزیر اعظم صاحب اٹھ کے چلے گئے رشیا جس دن انہوں نے اٹیک کیا یوکرین. اب اس سے ساری بات ہے کہ جو ویسٹ ہے, جو الائز ہیں, جو اینٹی رشین پاورز ہیں, ان میں تو بے چینی پیدا ہوگی نا, ان میں فرسٹریشن تو پیدا ہوگی نا, ان میں ڈس اپوائنٹمنٹ تو پیدا ہوگی کہ یار ہر چیز تم ہم سے لینے آ جاتے ہو. تمہیں چاہیے سپورٹ تو ہمارے ادارے, ورلڈ بینک یا آئی ایم ایف یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک, یہ تو ہمارے پیسوں سے چلتے ہیں. اور پھر ڈائریکٹلی جب تمہیں کوئی ڈیفنس کا ہوتا ہے تو وہ تم ہمارے پاس آ جاتے ہو, اور جب وقت آتا ہے کھڑا ہونے کا تو یہ حرکتیں تمہاری. تو اس سلسلے میں بہت نقصان دہ ہے یہ بات کہ آپ ایک ایسی ملک کے خلاف اس قسم کا پروپیگنڈا کریں جو آپ کے ہر موڑ پہ آپ کو جس کی ضرورت ہوگی. تھینک یو ویری مچ.